نور الدین زنکی ایک نیک عبادت گزار شب بیدار مسلم حکمران تھا۔ وہ ایک عظیم الشان سلطنت کا فرمانروا ہونے کے باوجود ایسا درویش مرد تھا جس کی راتیں مسلح پر گزرتی اور دن میدان جہاد میں۔ وہ عظمت و کردار کا ایک عظیم پیکر تھا جس نے نوک شمشیر سے تاریخ اسلام کا ایک روشن باب لکھا۔ اس کی رات کا بیشتر عرصہ عبادات و مناجات میں گزارتا تھا۔ نماز عشاء کے بعد بکثرت نوافل اور درود شریف پڑھتا اور پھر بستر پر لیٹ جاتا۔ چند ساعتوں کے بعد نماز تہجد کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا اور صبح تک خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت میں مشغول رہتا۔ ایک شب اسے خواب میں 3 بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ بعض روایتوں کے مطابق سلطان نے 3 رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ ہر مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 آدمی کی طرف اشارہ کر کے فرماتے، یہ مجھے ستا رہے ہیں، ان کے شر کا استحصال کرو۔ نور الدین یہ خواب دیکھ کر سخت مضطرب ہوا، بار بار استغفار پڑھتا اور رو رو کر کہتا، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے جیتے جی کوئی ستائے یہ نہیں ہو سکتا۔ میری جان، مال اور اولاد سب آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم پر نثار ہے۔ اللہ اس دن کے لیے نور الدین کو زندہ نہ رکھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غلام کو یاد فرمائے اور وہ دمشق میں آرام سے بیٹھا رہے۔ خواب سے بیدار ہوتے ہی وہ مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ سلطان نے طویل فاصلہ نہایت تیز رفتاری کے ساتھ طے کیا۔ اس نے آتے ہی شہر میں آنے جانے والے دروازے بند کرا دیے۔ پھر منادی کرا دی گئی کہ آج تمام اہل مدینہ اس کے ساتھ کھانا کھائیں۔ اہل مدینہ نے نہایت خوشدلی سے سلطان کی دعوت قبول کی۔ اس طرح تمام لوگ سلطان کی نظر سے گزر گئے، لیکن وہ 2 آدمی نہیں نظر آئے۔ سلطان نے کابر شہر سے پوچھا کہ کوئی ایسا شخص تو باقی نہیں رہا جو کسی وجہ سے دعوت میں شریک نہ ہو سکا ہو۔ انہوں نے عرض کیا، اہل مدینہ میں سے تو کوئی شخص ایسا نہیں رہا جو دعوت میں شریک نہ ہوا ہو، البتہ 2 خدا رسیدہ مغربی زائر جو مدت سے یہاں مقیم ہیں وہ نہیں آئے۔ یہ دونوں بزرگ عبادت میں مشغول رہتے ہیں، اگر کچھ وقت بچتا ہے تو جنت البقیع میں لوگوں کو پانی پلاتے ہیں، اس کے سوا کسی سے ملتے ملاتے نہیں۔ سلطان نے حکم دیا کہ ان دونوں کو بھی ضرور یہاں لاؤ۔ جب وہ دونوں سلطان کے پاس حاضر کیے گئے تو اس نے ایک نظر میں پہچان لیا کہ یہ وہی 2 خبیث آدمی ہیں جو اسے خواب میں دکھائی دیے تھے۔ انہیں دیکھ کر سلطان کا خون کھول اٹھا، لیکن تحقیق حال ضروری تھی کیونکہ ان کا لباس زاہدانہ اور شکل و صورت مومنوں کی تھی۔ سلطان نے انہیں سے پوچھا کہ تم دونوں کہاں رہتے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ روضہ اقدس کے قریب ایک مکان کرائے پر رہ رکھا ہے اور اسی میں ہر وقت ذکر الہی میں مشغول رہتے ہیں۔ سلطان اکابر شہر کے ہمراہ اس مکان میں جا پہنچا۔ ایک چھوٹا سا مکان تھا جس میں نہایت مختصر سامان بظاہر مکینوں کی زاہدانہ زندگی کی شہادت دے رہا تھا۔ سلطان کا دل مطمئن نہ ہوا۔ اس نے مکان کا فرش ٹھوک بجا کر دیکھنا شروع کیا۔ یکایک سلطان کو ایک چٹائی کے نیچے فرش ہلتا ہوا محسوس ہوا۔ چٹائی ہٹا کر دیکھا تو ایک چوڑی سل تھی، اسے سرکایا گیا تو ایک خوفناک انکشاف ہوا۔ ایک سرنگ تھی جو روضہ اقدس کی طرف جا رہی تھی۔ سلطان سارا معاملہ آنن فانن سمجھ گیا۔ سادہ مزاج اہل مدینہ بھی ان بھیڑ نما بھیڑیوں کی یہ حرکت دیکھ کر حیران و پریشان رہ گئے۔ جب وہ سلطان کے سامنے پیش ہوئے تو اس نے ان سے نہایت غضبناک لہجے میں مخاطب ہو کر پوچھا،
سچ سچ بتاؤ تم کون ہو؟ اس ناپاک حرکت سے تمہارا کیا مقصد ہے؟ دونوں نے نہایت بے شرمی سے جواب دیا، اے بادشاہ، ہم نصرانی ہیں اور اپنی قوم کی طرف سے تمہارے پیغمبر کا جسد اطہر یہاں سے لے جانے پر مأمور ہوئے ہیں۔ ہمارے نزدیک اس سے بڑھ کر اور کوئی کار ثواب نہیں ہے، لیکن افسوس کہ عین اس وقت جب ہمارا کام بہت تھوڑا باقی رہ گیا تھا تم نے ہمیں گرفتار کر لیا۔ سلطان کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا، اس نے تلوار کھینچ کر ان دونوں بدبختوں کی گردنیں اڑا دی اور ان کی لاشیں بھڑکتی آگ کی الاؤ میں ڈلوا دی۔ یہ کام انجام دے کر سلطان پر رگ طاری ہو گئی۔ وہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں روتا ہوا گھومتا اور کہتا تھا، زہ نصیب کہ اس خدمت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلام کا انتخاب فرمایا۔ ذرا قرار آیا تو سلطان نے حکم دیا کہ روضہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد ایک گہری خندق کھودی جائے اور اسے پگھلے ہوئے سیسی سے بھر دیا جائے۔ سلطان کے حکم کی تعمیل میں روضہ اطہر صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں طرف اتنی گہری خندق کھودی گئی کہ زمین سے پانی نکل آیا۔ اس کے بعد اس میں سیسا بھر دیا گیا تاکہ زمانے کی دست برد سے ہر طرح محفوظ رہے۔ یہ سیسی کی دیوار روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد آج تک موجود ہے۔ آج بھی اہل مدینہ سلطان نور الدین زنگی کا نام نہایت محبت اور احترام سے لیتے ہیں اور ان کا شمار ان نفوس قدسی میں کرتے ہیں جن پر سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اعتماد کا اظہار فرمایا اور ان کے محب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کی تصدیق فرمائی۔ یہ رتبہ بلند ملا جسے مل گیا۔